کا وہ حصہ عبادت کے اندر اللہ کی یاد کے اندر گزرا تھا۔ تو میرے دوستو، جب بادشاہ نے فقیر کا یہ جواب سنا تو بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی۔ ہماری بھی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ دیکھو اس دنیا کے اندر اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے، اور اگر کوئی آدمی محکوم ہے یعنی اس بادشاہ کی رعایا میں سے ہے تو اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے، اگر کوئی پیر ہے تو اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے، اور اگر کوئی مرید ہے تو اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے، اور اگر کوئی بادشاہ ہے خواب کسی بھی دنیا کے عہدے کے اوپر فیض ہے، جس طرح اس کی زندگی گزر رہی ہے اسی طرح عام آدمی کی زندگی گزر رہی ہے۔ ظالم کی بھی زندگی گزر جائے گی، مظلوم کی بھی زندگی گزر جائے گی، امام کی بھی گزر جائے گی، مقتدیوں کی بھی گزر جائے گی۔ زندگی خواہ کیسے گزرے، اس زندگی نے بہرحال گزر کر رہنا ہے، خواہ اچھی گزرے یا بری گزرے، اس زندگی نے بہرحال گزرنا ہی ہے۔ میرے دوستو، کیا میں نے اور آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے، اور وہ زندگی اتنی لمبی ہے، اتنی طویل ہے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میرے دوستو، اس زندگی سے پہلے آپ زمانہ ماضی کے اندر غور کر لیں۔ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر، دور کے اندر اگر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی مر گیا، یعنی ان لوگوں نے اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا، باقی لوگ دنیا کے اندر زندگی گزارنا شروع کر دیں، پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی دوسرا آدمی بھی مر گیا، تو فرمایا جو انسان مرتا جا رہا ہے قبر کے اندر جیسے اس کو دفن کر رہے ہیں تو اس کے اوپر فرمایا مرنے کے بعد ایک دور جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے اس زندگی کے اندر جا رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر آپ لوگ زمانہ ماضی کے اندر غور کریں گے، دیکھیں گے تو آپ کو بڑی بڑی عظمتوں والے نبی بھی نظر آئیں گے، بڑے بڑے شان والے مقام والے پیغمبر بھی نظر آئیں گے، کتب بھی نظر آئیں گے، ابدال بھی نظر آئیں گے، روب والے، دبدبے والے، باغات والے، محلات والے بادشاہ اور وزیر بھی نظر آئیں گے، اور نہروں والے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کو اللہ نے دنیا کے اندر بہت زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، بہت اللہ نے ان کو شہرت عطا فرمائی، بہت زیادہ ان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ فرمایا ان کی بھی زندگی گزر گئی ہے، ہماری بھی زندگی بہرحال گزر جائے گی، خواہ کیسی کیوں نہ گزرے، اچھی گزرے یا بری گزرے، بہرحال اس زندگی نے گزر کر رہنا ہے، اور گزر بھی رہی ہے، گزر بھی جائے گی۔ میرے دوستو، آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر جس آدمی کا انتقال ہوا تھا وہ آج تک عالم برزخ کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد ہر انسان کے اوپر، ہر شخص کے اوپر 3 دور آئیں گے۔ فرمایا ان میں سے پہلا دور عالم برزخ کا دور ہے، دوسرا دور میدان محشر کا دور، اور تیسرا دور فرمایا حساب کتاب کے بعد انسان کو یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ فرمایا جنت ملی تو وہاں بھی ہمیشہ رہے گا، اگر جہنم ملی تو وہاں بھی ہمیشہ رہے گا۔ بہرحال سب سے پہلا دور جو عالم برزخ کا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا عالم برزخ کا دور اتنا طویل ہے، اتنا بڑا ہے کہ جس کا انسان حساب نہیں لگا سکتا۔ فرمایا انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے لیکن اس کو مرنے کی خبر نہیں ہوتی، آخرت کی فکر نہیں ہوتی، یار میں نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد میں نے حساب کتاب بھی دینا ہے، تو آیا میں جو دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہوں آخرت کے اندر اس زندگی کا حساب بھی دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ اگر انسان حساب کتاب کے لیے تیار ہے، اس نے تیاری کی ہوئی ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر، پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تیاری نہیں کی ہوئی تو پھر غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ آیا میں حساب کتاب تو نہیں دے سکتا، آیا اس حساب کتاب کی میں کچھ نہ کچھ تیاری تو کر لوں۔ میرے دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا، دیکھو ایک آدمی جناب آدم کے زمانے کے اندر فوت ہوا، اور اس طرح جناب آدم کے بعد 1,24,000 پیغمبر اور رسول ان کے بعد گزرے، اپنے اپنے دور کے اندر آئے، ان میں سے ایک نبی جناب نوح علیہ السلام ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے 1000 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی۔ 1000 سال کے بعد جناب نوح بھی ٹر گئے ہیں، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد آخر کے اندر اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ کی ذات وہ بھی اس دنیا کے اندر آئی، جنہوں نے 63 سال اس دنیا
دنیا کے اندر رہے، زندگی گزاری، آخرکار میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بھی اس فانی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چلے گئے ہیں۔ محبوب پیغمبر کے اوپر بھی موت آ گئی ہے۔ محبوب پیغمبر کے بعد آج تقریباً 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ محبوب پیغمبر تو اس فانی دنیا کو چھوڑے ہوئے، اب بھی یہ وہ آدمی جس کا جناب آدم کے دور کے اندر زمانے کے اندر انتقال ہوا تھا، وہ آدمی سب سے پہلے دور یعنی عالم برزخ کی زندگی کے اندر یعنی قبر کے اندر ہے، اور میدان محشر کا دوسرے دور کا انتظار کر رہا ہے، جنت و جہنم کا انتظار کر رہا ہے، حساب و کتاب کا انتظار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو دوسری مرتبہ اپنی قبروں سے اٹھائیں گے، ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا، اس دوسرے دور کے انتظار کے اندر ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلا دور جو عالم برزخ کا دور تھا وہ اتنا طویل اور بڑا تھا کہ انسان اگر اس کے مقابلے کے اندر اس دنیا کی زندگی کا مقابلہ کرے، جو انسان کی زندگی 60-70 سال ہے بھی غیر یقینی، اگر اس کا مقابلہ عالم برزخ کی زندگی کے سامنے کیا جائے تو فرمایا 1 منٹ کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ انسان کی زندگی کے یہ 60-70 سال عالم برزخ کے مقابلے میں 1 منٹ یا 1 لمحے کی حیثیت نہیں رکھتے، یعنی عالم برزخ کا دور اتنا طویل ہے، اتنا بڑا ہے۔ اس کے بعد محبوب پیغمبر نے فرمایا مرنے والے کے اوپر دوسرا دور آتا ہے جس کو میدان محشر کہا جاتا ہے، یعنی جس وقت انسان حساب کتاب کے لیے اپنی قبروں سے اٹھے گا اور میدان محشر کے اندر پیغمبر بھی کھڑے ہوں گے، رسول بھی کھڑے ہوں گے، بادشاہ بھی کھڑے ہوں گے، وزیر بھی کھڑے ہوں گے، مشیر بھی کھڑے ہوں گے، امام بھی کھڑا ہوگا، مقتدی بھی کھڑا ہوگا، فرمایا دنیا کا مالدار بھی کھڑا ہوگا اور دنیا کا غریب آدمی بھی وہاں پر کھڑا ہوگا۔ فرمایا سارے کے سارے لوگ جس جگہ کے اوپر کھڑے ہوں گے حساب کتاب کے لیے، فرمایا اس جگہ کا نام میدان محشر ہے، اور میدان محشر کی طوالت خود اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کی تشریح ایک حدیث کے اندر فرما دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میدان محشر کا ایک دن تو 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن ایمان والوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر وہ اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ وقت ایسے گزر جائے گا، فرمایا جس طرح ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، فرمایا اہل ایمان کے اوپر وہ وقت ایسے گزر جائے گا، یعنی ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار اتنا لمبا عرصہ حساب کتاب کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا انسان کے اوپر تیسرا دور شروع ہو جائے گا، یعنی حساب کتاب۔ فرمایا جیسے ہی حساب و کتاب کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینا لوگوں کا شروع کر دے گا، تو فرمایا انسان کے اوپر تیسرا دور جو عالم جنت یا عالم جہنم کا ہوگا، فرمایا محبوب پیغمبر نے وہ لوگوں کے اوپر شروع ہو جائے گا، اور اس کی طوالت خود اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمائی۔ فرمایا پہلے 2 دور جو عالم برزخ کا دور تھا، میدان محشر کا دور تھا، فرمایا یہ بھی بہت بڑے تھے، ان کا حساب و کتاب بھی انسان نہیں لگا سکتا، لیکن فرمایا جتنا مرضی طویل تھے، لیکن انہوں نے ایک نہ ایک دن ختم ہو کر رہنا ہے، گزر کر رہنا ہے۔ لیکن محبوب پیغمبر نے فرمایا انسان کے اوپر تیسرا دور جو عالم جنت اور عالم جہنم کا شروع ہوگا، محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ تو اتنا طویل ہوگا، وہ تو اتنا بڑا ہوگا کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں رہے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا